الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، فرمان باری تعالیٰ اور ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب نصاب پر فرض ہے. پھر دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب نصاب ہر وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جس کا موجودہ وزن 612.36 گرام یعنی تقریباً 61 تولہ چاندی ہوتا ہے. جس شخص کے پاس یہ چاندی کا نصاب یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم یا بینک بیلنس ہو یا سامان تجارت ہو یا فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہوئی زمین، مکان یا دکان وغیرہ ہو جس کی مالیت و قیمت چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو، وہ شخص صاحب نصاب ہے. اس کے بعد تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اموال زکوٰۃ کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا حساب کس طرح سے کیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک کوڑا سادہ کاغذ لے لیں، اس میں 2 کالم 2 خانے بنا لیں. پہلے خانے و کالم میں اپنے پاس موجود رقم، سونا چاندی ہو تو اس کی قیمت، اپنا بینک بیلنس، برائے فروخت لی ہوئی زمین، پلاٹ، مکان، دکان، فلیٹ کی موجودہ قیمت. اگر کوئی کاروبار ہے تو پورے سامان اور چیزوں کی سیلنگ پرائز. اگر کسی کو کوئی قرض دیا ہے اور اس کے ملنے کی قوی امید ہے تو اس رقم کو بھی لکھ لیں. پھر دوسرے کالم میں، دوسرے خانے میں اس رقم کو لکھے جو آپ کو کسی کو دینی ہے اور وہ آپ پر قرض ہے. اب مثلا پہلے کالم کی مجموعی رقم 4,50,000 ہوتی ہے اور دوسرے کالم کی 50,000 روپے بنتی ہے. تو اس 50,000 کو پہلے کالم کی مجموعی رقم یعنی 4.5 لاکھ میں سے منہا کر لیں، نکال لیں. اب باقی رقم 4 لاکھ رہی. اس 4 لاکھ کی رقم کو 40 سے تقسیم کیجئے تو اس کا ایک حصہ 10,000 نکل آئے گا. یہی 10,000 روپے زکوٰۃ کی واجب مقدار ہیں اور اسی کو 2.5 یعنی 2.5% کہا جاتا ہے. اب یہ رقم آپ اپنے قریبی مستحق کے زکوٰۃ رشتہ داروں، غرباء، مساکین اور طلباء مدارس کو دے دیجئے. مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلباء چونکہ عموماً وہ اکثر غریب و محتاج ہوتے ہیں اور مصارف زکوٰۃ جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ان میں مصرف اول فقراء کے مستحق زکوٰۃ ہونے کی علت اور وجہ ان کا فقر اور ان کی غربت ہی ہے. لہذا مدارس کے مستحق زکوٰۃ طلباء کو ان کی غربت اور فقر کی وجہ سے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
محترم سامعین، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مدارس اسلامیہ نے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان و عقائد، اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی تشخص کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اس کی تبلیغ و ترویج میں اہم رول ادا کیا۔ یہ مدارس دین اسلام کے اہم قلعے ہیں۔ ان کی حفاظت و صیانت اور ان کی ضرورتوں کا تکفل ہماری دینی، شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لہذا لاک ڈاؤن کے ان حالات میں بھی ہم ان مدارس کے بینک اکاؤنٹ میں اپنی زکوٰۃ، عطیات، صدقات نافلہ کی رقمیں ڈالیں، کیونکہ شاعر اسلام، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمراء کے نشانات کے سوا اسلام کے پیرو اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ لہذا ہمارے اوپر یہ لازم کہ ہم ان مدارس کو استحکام بخشیں، ان کے ضرورتوں کا خیال رکھیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے ان کو تقویت دیں، اس لیے کہ یہی مدارس ہمارے ایمان و عقائد، اسلامی تہذیب و ثقافت، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ کے احکام کی ترویج، تبلیغ اور ان پر عمل کی ترغیب دینے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان مدارس کی ہر طرف سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرمائے اور ارباب مدارس اور انتظامیہ مدارس کو مکمل اپنے امان و حفظ میں رکھیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔